وقت چائنا پوری دنیا میں ایک ایسی اکنامک پاور بن چکی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کنٹری اس کو اگنور نہیں کر سکتا، ایون دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، فرام کٹنگ ایج ٹیک سے لے کر ڈومینیٹنگ گلوبل ٹریڈ تک۔ اس وقت چائنا ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ورلڈ اکانومی کو ری شیپ کر رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں چائنا کی کمپنی ہواوے 5G سروسز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باؤنڈریز کو پش کر رہی ہے۔ چائنا کی کمپنی BYD امریکن بیسڈ کمپنی ٹیسلا کو اس وقت چیلنج کر رہی ہے اور پوری دنیا میں الیکٹرک وہیکل ریولوشن کو لیڈ کر رہی ہے۔ دنیا کا سب سے لارجسٹ، فاسٹسٹ اور ایڈوانس ریلوے سسٹم اور نیٹ ورک اس وقت چائنا میں ہے۔ مہینوں میں شہروں کو بلڈ کرنے سے لے کر ورلڈ ٹریڈ کی ٹرانسفارمیشن تک اس وقت چائنا دی گلوبل اکانومی کی سینٹر آف گریوٹی کو مکمل طور پر شفٹ کر رہی ہے۔ یہ کہانی صرف چائنا کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے دنیا کی مستقبل کی۔ آئیے اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے جاتا ہوں ہواوی کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف، جو کہ چائنا کے شہر ڈوانگن میں سونگشن لیک پر واقع تقریباً 1.4 ملین اسکوائر میٹر یعنی کہ 300 ایکڑ پر پھیلی ہوئی یہ سینٹر ہے۔ ہواوے کے اس R&D سینٹر میں تقریباً 104 بلڈنگز ہے اور یہاں پر 35,000 سے زیادہ انجینئرز، سائنٹسٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس دن رات کام کرتے ہیں۔ اس سینٹر کو مکمل طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے یورپین سٹائل پر۔ یہاں پر آپ کو جتنے بھی بلڈنگز ملیں گے، جتنے بھی ایریاز آپ کو ملیں گے، تو وہ سارے کاپی کیے گئے ہیں یورپین کنٹریز سے۔ یہاں پر جو پیرس زون ہے تو وہاں پر جتنے بھی بلڈنگز ہیں وہ سارے تعمیر کیے گئے ہیں کہ وہ انسپائرڈ ہے ایفل ٹاور سے۔ اسی طرح جو ویرونا زون ہے تو وہ بالکل اسی سٹائل کے اوپر ہے جو شیکسپیئر کی جو رومیو اور جولیٹ کی جو سٹی ہے۔ اسی طرح ہیڈلبرگ جو ایریا ہے تو اس کی جو ڈیزائن ہے وہ بالکل جرمن یونیورسٹی ٹاؤن کی طرح ہے۔ یہاں پر آپ کو جتنے بھی یونیورسٹیز ملیں گے تو وہ آکسفورڈ، بولانا اور باقی جو یونیورسٹیز ہے یورپ میں تو بالکل اس سٹائل پر ان کو بنایا گیا ہے۔ اور یہاں جو آرکیٹیکچر ہے تو وہ زیادہ تر وہ انسپائرڈ ہے گریناڈا سے۔ یہاں پر ہر زون میں لیبس، ریسرچ سینٹرز اور انوویشن ہبس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جدھر thousands آف انجینئرز کام کرتے ہیں اراؤنڈ دی کلاک۔ اس R&D سینٹر میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں تو وہ سائنٹسٹ ہے، PhDs ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسرچرز ہے، چپ ڈیزائنرز ہے اور سافٹ ویئر ڈیولپرز ہے۔ یہاں پر جو کام ہوتا ہے تو اس میں انکلوڈڈ ہے 6G سروسز، 5G سروسز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگوریتم اینڈ روبوٹکس، ایڈوانسڈ سیمی کنڈکٹرز اینڈ چپ آرکیٹیکچر، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، کوانٹم کمیونیکیشن ایکسپیریمنٹس اور گرین انرجی سولوشن۔ یہاں پر جتنے بھی لیبس ہیں تو وہ اسٹیٹ آف دی آرٹس ہے جو کہ ایکوپڈ ہے، سپر کمپیوٹرز، پرائیویٹ 5G ٹیسٹ بیڈز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹریننگ سسٹمز۔ 2019 میں امریکہ اس کمپنی کی انوویشن سے اور اس کی اچیومنٹ سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ ہواوی کمپنی کے اوپر 2019 میں سینکشنز امپوز کرتے ہیں اور وہ بین کرتے ہیں امریکن کمپنیز کو کہ آپ اس ہواوی کمپنی کے ساتھ کوئی بھی بزنس یا ڈیل نہیں کر سکتے۔ ان سینکشنز کی وجہ سے اس کمپنی کے سامنے بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جتنے بھی موبائلز بناتے تھے تو اس میں جو چپس وہ یوز کرتے تھے تو وہ امریکن مینوفیکچرڈ چپس ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ان موبائلز میں جو آپریٹنگ سسٹم وہ استعمال کرتے تھے تو وہ گوگل ڈیولپڈ آپریٹنگ سسٹم جسے ہم اینڈرائڈ کہتے ہیں تو وہ اس میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن ان سینکشنز کی وجہ سے اب ان کا ایکسیس نہ چپ کو ہے اور نہ ہی اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کو ہے، لہٰذا اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ اپنا ایک ڈومیسٹک چپ مینوفیکچر کرے اور اسی طرح اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم بھی ڈیولپ کرے
تاکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ 2023 میں یہ کمپنی پوری دنیا کو حیران کرتی ہے جب وہ اپنے 2 موبائل ماڈلز کو لانچ کرتے ہیں، ایک تھا P60 Pro اور دوسرا تھا Mate 60، اور اس موبائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امریکن مینوفیکچرڈ چپ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ چائنا کی ایک کمپنی تھی جس کا نام ہے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ انٹرنیشنل کارپوریشن، اور اس میں جو چپ ماڈل کا وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ Kirin 9000S ایک چپ تھا جو کہ چائنا کی ایک کمپنی نے اس کو مینوفیکچر کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان 2 موبائلز میں جو آپریٹنگ سسٹم یہ لوگ انسٹال کرتے ہیں تو وہ اینڈرائڈ نہیں بلکہ ان کا اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم تھا جس کا نام تھا ہارمنی آپریٹنگ سسٹم، اور اب وہ ان 2 چیزوں کے لیے US کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے فاسٹسٹ ٹرینز اور سب سے لارجسٹ ریلوے نیٹ ورک چائنا میں ہے، ایک ہے فکسنگ اور دوسرا ہے شنگھائی۔ شنگھائی ٹرینز اس وقت پوری دنیا میں سب سے فاسٹسٹ کمرشل ٹرینز سمجھے جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 431 کلومیٹر پر ہاورز کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اسی طرح فکسنگ ہاؤ ٹرینز جو ہے وہ 350 کلومیٹر پر ہاورز کا فاصلہ طے کرتی ہے on routes like بیجنگ ٹو شنگھائی۔ 2024 کے ساؤتھ چائنا پوسٹ کے مطابق دنیا میں سب سے جو لارجسٹ ریلوے نیٹ ورک ہے تو وہ چائنا میں ہے، جو کہ تقریباً 45,000 کلومیٹر ہے، تقریباً 28 مائلز، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ اتنا ایک بڑا نیٹ ورک ہے کہ پوری دنیا میں جتنا بھی ریلوے نیٹ ورک ہے کہ اگر اس کو کمبائن کیا جائے تب بھی چائنا کا ریلوے نیٹ ورک اس سے کہیں گنا بڑا ہے۔ ڈیفینس سیکٹر آف چائنا کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس وقت چائنا کے جو ٹوٹل ٹروپس ہے، ایکٹیو ٹروپس، تو وہ تقریباً 2 ملین پلس ہے۔ چائنا کے پاس وار شپس اور سب میرینز کی تعداد 370 پلس ہے، جبکہ US نیوی کے پاس صرف 292 وار شپس ہے۔ اس وقت چائنا انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنا چکے ہیں جو کہ چائنا سے اس وقت کسی بھی کنٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت چائنا بلڈ کر رہے ہیں ملٹری کمانڈ اینڈ سینٹر کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیوچر میں پینٹاگان سے تقریباً 10 گنا ایک بہت بڑا ایک ملٹری کمانڈ ایک سینٹر ہوگا۔ اکارڈنگ ٹو میڈ ان چائنا دی اکانومسٹ رپورٹ، اس وقت پوری دنیا میں 80% ایئر کنڈیشنرز، 74% سولر سیل، 70% موبائلز، 60% شوز یعنی کہ جوتے، 60% سیمنٹ، 45% شپس، 50% اسٹیل، یہ ساری چیزیں اس وقت پوری دنیا میں میڈ ان چائنا ہے۔ اس وقت چائنا پوری دنیا میں بگیسٹ ایکسپورٹر اور سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر سمجھی جاتی ہے۔ 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال چائنا کے جو ایکسپورٹس تھے تو وہ تھے $3,590 بلین، اور ان کے جو امپورٹس تھے تو وہ تھے $2,590 بلین۔ BYD کمپنی ایک اور سکسیسفل کمپنی ہے چائنا میں، جو کہ شروع میں کافی ایک اسمال کمپنی تھی اور وہ صرف بیٹریوں کو مینوفیکچر کرتے تھے۔ آج یہ کمپنی تقریباً 60 اسکوائر مائلز پر پھیلی ہوئی ایک کمپنی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکلز ایک کمپنی ہے جو کہ ہر سال تقریباً about 1 ملین الیکٹرک وہیکلز کو مینوفیکچر کرتے ہیں، اور یہ BYD کمپنی اس وقت چیلنج کر رہی ہے امریکن بیسڈ ٹیسلا کمپنی کو۔ ان سارے فیکٹس اور فگر سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ چائنا بالکل ایک اکنامک پاور بن چکا ہے اور دنیا میں اس وقت کوئی بھی کنٹری اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، انکلوڈنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، جس کا ایک ٹریلر ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح جب ٹرمپ نے ان کے اوپر ٹیرف امپوز کیے تو کس طرح چائنا نے ریٹیلیٹ کیا اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے امریکن ٹیکنالوجیکل کمپنیز کو جھکنے پر مجبور کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس ٹریڈ وار میں فرسٹ اننگ میں امریکہ سرنڈر ہوتا ہے چائنا کے سامنے، لہٰذا امریکہ بھی آج چائنا کو اگنور نہیں کر سکتا۔
ہے۔